الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل تلخیص ال اعراب سے چند مفید باتیں پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سوال: صغریٰ، عظمیٰ، دنیا، عیسیٰ، یہ کلمات اسم متمکن کی کون سی قسم میں داخل ہیں اور ان سب کا اعراب کیا ہے؟ یہ جو چار کلمات بیان کیے گئے، صغریٰ، عظمیٰ، دنیا، عیسیٰ، یہ اسم متمکن کی کون سی قسم میں داخل ہیں، ان کا اعراب کیا ہے؟ جواب دیکھیں۔ جواب: یہ سب کلمات اسم متمکن کی 13ویں قسم اسم مقصور غیر منصرف میں داخل ہیں۔ یہ تمام کلمات صغریٰ، عظمیٰ، دنیا، عیسیٰ، یہ چاروں کلمات اسم متمکن کی 13ویں قسم اسم مقصور غیر منصرف میں داخل ہیں۔ ان کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ تقدیری کے ساتھ اور حالت نصبی و جری میں تقدیر فتحہ کے ساتھ آئے گا۔ کیونکہ یہ غیر منصرف ہیں، اس لیے حالت نصبی اور حالت جری دونوں میں ان کا اعراب تقدیر فتحہ کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے آخر میں الف مقصورہ ہے، اس لیے یہ اسم مقصور ہیں۔ سوال: کلمات مذکورہ بالا غیر منصرف کیوں ہیں؟ یعنی جو دنیا، عظمیٰ، صغریٰ، عیسیٰ، یہ کلمات غیر منصرف کیوں ہیں؟ جواب: صغریٰ، عظمیٰ، دنیا، یہ تانیث بالالف المقصورہ ہے، اس لیے یہ کلمات غیر منصرف ہیں۔ یعنی صغریٰ، عظمیٰ، دنیا کے آخر میں جو الف ہے، یہ الف تانیث ہے، تانیث بالالف المقصورہ ہے، اسی وجہ سے یہ تینوں کلمات غیر منصرف ہیں۔ اور رہا کلمہ عیسیٰ، تو وہ عالمیت اور عجمیت کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف کے اسباب میں سے ایک عالم ہونا بھی ہے، یعنی معرفہ ہونا جسے کہتے ہیں، اور ایک ہے عجم ہونا، عجمہ۔ تو ان دونوں سبب کی وجہ سے، علم اور عجمہ، ان دونوں سبب کی وجہ سے عیسیٰ غیر منصرف ہے، کیونکہ عیسیٰ عجمی علم ہے، اسی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ سوال: کیا صغریٰ وغیرہ کلمات پر تنوین آ سکتی ہے، جس طرح مولاً، ہدن پر تنوین آتی ہے؟ سوال کر رہے ہیں کیا صغریٰ وغیرہ جو کلمات بیان کیے گئے، صغریٰ، عظمیٰ، دنیا، عیسیٰ، کیا ان کلمات پر تنوین آ سکتی ہے جس طرح دوسرے کلمات پر آتی ہے، جیسے مولاً، ہدن وغیرہ پر؟ مولاً، ہدن وغیرہ بھی اس میں مقصور ہیں، تو ان پر تنوین آتی ہے۔ کیا صغریٰ وغیرہ پر تنوین آ سکتی ہے؟ وہ بھی تو اس میں مقصور ہیں۔ جواب: صغریٰ اور اس جیسے کلمات غیر منصرف ہیں۔ صغریٰ اور اس جیسے کلمات جو ہیں عظمیٰ اور عیسیٰ وغیرہ، یہ غیر منصرف ہیں، اس لیے ان پر تنوین نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے، کیونکہ صغریٰ، عظمیٰ وغیرہ یہ غیر منصرف ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی، اسی وجہ سے صغریٰ وغیرہ پر تنوین نہیں آئے گی۔ رہا ہدن، مولاً پر تنوین کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ غیر منصرف نہیں ہیں۔ سوال دیکھیں، اسے غور سے دیکھیں۔ سوال: قرآن مجید پارہ دوم میں ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ترجمہ: اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ اور پارہ ششم میں ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، دھوؤ اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو۔ نیز پارہ 25 میں ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، ٹھیک ہے۔ یہ 3 آیت پیش کی گئی۔ پہلی آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ آیت جو ہے قرآن مجید پارہ دوم یعنی دوسرے پارے کی آیت ہے۔ اس کا معنی ہے اور اپنے ہاتھ ہلاکت میں نہ پڑو۔ اور دوسری آیت ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، یہ آیت 6 پارے کی ہے،
اس کا معنی ہے دھوؤ اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو. اور وما اصابکم من مصیبت، جو تیسری آیت ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ 25ویں پارے کی آیت ہے. اس کا معنی ہے اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا. ان تینوں آیتوں میں کلمہ ایدی یدن کی جمع مکسر ہے. یدن اس کا معنی ہوتا ہے ہاتھ، اس کی جمع مکسر ایدی آتی ہے کیونکہ یدن ایدی میں سلامت نہیں ہے، یعنی یدن کا صیغہ ایدی میں سلامت نہیں ہے تو ایدی جمع مکسر ہے اور منصرف بھی ہے. یدن ایدی جو ہے منصرف بھی ہے کیونکہ اس میں تنوین وغیرہ آتی ہے، تو اس پر جمع مکسر منصرف کا اعراب کیوں نہیں آیا؟ جمع مکسر منصرف کا جو اعراب ہوتا ہے وہ اعراب کیوں نہیں آیا؟ یعنی پہلی جو مثال ہے اس میں بی ایدی یا ساکن ہے، بی ایدیکم ہے، تو بی ایدیکم کیوں نہیں ہوا؟ بی ایدیکم یا ساکن کیوں ہے؟ یا پہ کسرہ کیوں نہیں آیا پہلی مثال میں؟ اور دوسری مثال میں جو ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، یہاں پہ تو فتحہ ہے. اور تیسری مثال میں جو ہے بما کسبت ایدیکم، یہاں پہ ایدیکم کیوں نہیں آیا؟ یہاں پہ ضمہ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہ جمع بھی ہے اور جمع تکسیر ہے، جمع مکسر ہے، نیز منصرف بھی ہے. تو جمع مکسر منصرف کا جو اعراب ہوتا ہے وہی اعراب آنا چاہیے، تو وہ اعراب کیوں نہیں آیا؟ جواب دیکھیں. جواب، جس جمع مکسر منصرف کا اعراب لفظی ضمہ فتحہ کسرہ بتایا گیا ہے اس سے مراد وہ جمع مکسر منصرف ہے جو اس میں منقوص نہ ہو. یعنی جس جمع کا اعراب یہ بیان کیا گیا ہے، جس جمع مکسر کا کہ حالت رفعی میں اس کا اعراب ضمہ لفظی ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے اور حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ، حالت جری میں کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے، اس جمع سے مراد اس میں منقوص کے علاوہ جمع ہے. ٹھیک ہے، اس میں منقوص کا وہ اعراب نہیں ہوگا. وہی بیان کر رہے ہیں کہ جس جمع مکسر منصرف کا اعراب لفظی ضمہ فتحہ کسرہ بتایا گیا ہے اس سے مراد وہ جمع مکسر ہے جو اس میں منقوص نہ ہو. رہا وہ جمع مکسر منصرف جس کے آخر میں یا ساکن ما قبل کسرہ موجود ہو، یعنی اس میں منقوص ہو یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی ہو، یعنی جس کے آخر میں یا ساکن ما قبل کسرہ موجود ہو یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا گر گئی ہو، تو وہ اس میں متمکن کی 15ویں قسم اس میں منقوص میں داخل ہے. وہ جمع مکسر منصرف جس کے آخر میں یا ما قبل کسرہ موجود ہو یا وہ یا گر گئی ہو، تو وہ جو ہے وہ اس میں متمکن کی 15ویں قسم اس میں منقوص میں داخل ہوگا. جیسے ایدی اور یدن، الایدی اور یدن. اس بیان سے واضح ہو گیا کہ قرآن پاک کی مذکورہ بالا آیتوں میں جو ایدی اور ایدیہ ہے وہ اس میں منقوص ہے. اس کا اعراب حالت رفعی میں تقدیر ضمہ کے ساتھ اور حالت نصبی میں لفظی فتحہ کے ساتھ اور حالت جری میں تقدیر کسرہ کے ساتھ آئے گا. یعنی بس حالت نصبی میں لفظی فتحہ کے ساتھ آئے گا، حالت رفعی اور حالت جری، یعنی حالت رفعی اور جری دونوں صورتوں میں تقدیر اعراب ہوگا. حالت رفعی میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت نصبی میں کسرہ تقدیری کے ساتھ. صرف اور صرف حالت نصبی میں، ٹھیک ہے، صرف حالت نصبی میں فتحہ لفظی کے ساتھ آئے گا اس کا اعراب، کیونکہ اس کی ایدی دیکھیں، ایدی کے آخر میں یا ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہے تو اس میں منقوص ہوا. خیر، بیان کر رہے ہیں کہ اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ تقدیر ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی میں لفظی فتحہ کے ساتھ اور حالت جری میں تقدیر کسرہ کے ساتھ آئے گا. جیسا کہ پہلی آیت میں بی ایدیکم میں ایدی جری حالت میں ہے، بی ایدیکم میں ایدی جری حالت میں ہے کیونکہ با حرف جر کا مدخول ہے اور اس کا اعراب کسرہ تقدیری سے ہے. بی ایدیکم میں جو ایدی ہے یہ حالت جری میں ہے اور کیونکہ یہ اس میں منقوص ہے اس لیے حالت جری میں اس کا اعراب کسرہ تقدیری کے ساتھ ہے. اور دوسری آیت میں ایدیکم میں ایدیہ حالت نصبی میں ہے اور اس کا اعراب لفظی فتحہ ہے کیونکہ اس میں منقوص ہے اور حالت نصبی میں ہے.
حالت نصبی میں اس میں منقوص کا اعراب لفظی فتحہ کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اس کا اعراب لفظی فتحہ کے ساتھ ہے۔ اور تیسری آیت میں کسبت ایدیکم میں ایدی حالت رفعی میں ہے، کسبت ایدیکم میں ایدی حالت رفعی میں ہے کیونکہ کسبت کا فاعل ہے، اور اس کا اعراب ضمہ تقدیری ہے کیونکہ اس کا تلفظ نہیں کیا جاتا۔ کسبت ایدی میں ایدیکم میں جو آخر میں یا ہے، کسبت ایدیکم دال کے بعد جو یا ہے اس یا میں ضمہ کا تلفظ نہیں کیا جاتا، یہاں پہ تلفظ کرنا درست نہیں ہے، تلفظ ہو ہی نہیں سکتا، جو اعراب ہے اس کا تلفظ نہیں ہو سکتا، اس اعراب کو نہیں پڑھ سکتے، اس لیے اس کا اعراب جو ہے اعراب تقدیری ہے۔ تیسری آیت میں کسبت ایدیکم میں ایدی حالت رفعی میں ہے اور اس کا اعراب ضمہ تقدیری ہے۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے ان ویڈیوز کو خوب شیئر کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔